پر ہمارے ناظرین اس وقت یادگار شہداء پر موجود ہوں۔ یہاں گندم سبسڈی کے خاتمے کے خلاف جو جاری احتجاج وہ 8 روز میں داخل ہو چکا ہے، اور آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں گھاٹے مارتا سمندر، اور اس احتجاج میں روز بروز عوام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم احتجاج میں شریک ہمارے جو احتجاجی آل پارٹیز پارٹیشن کمیٹی کے چیئرمین اور دیگر ممبران سے ہم تاثرات لیں گے، یہ کہاں تک پہنچے ہیں، کوئی مطالبات کو منظور کرانے جا رہا ہے، یا اس احتجاج میں مزید کوئی شدت پلان کوئی مرتب انہوں نے کیا ہے۔ پلان میں نے کل سنا تھا پلان اے اور بی سی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اس میں کیا کچھ ہے یہ ان سے جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روز ہے اسکردو میں احتجاجی جلسے کا، تو ہم یہاں 8ویں روز احتجاجی جلسہ کر رہے ہیں۔ آج سے پورے جی بی میں دیامر، گلگت، ہنزہ، نیگر، استور تمام علاقوں میں احتجاجی جلسے شروع ہو چکے ہیں۔ کل وہاں دیامر میں بہت بڑا احتجاجی جلسہ ہوا ہے، تو ہم حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں جب تک قیمت پرانے قیمتوں پہ بحال نہیں ہوتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہم وفاقی حکومت سے اپیل کرتے ہیں یہ جو گندم کے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو جون تک مؤخر کر دیں۔ بس روز دیگر ہم ابھی پلان اے چل رہا ہے، اس کے بعد پلان بی میں ہم پورے شہر کو جام کر دیں گے، سڑکوں کو جام کر دیں گے۔ پلان سی میں ہم اپنے دوسرے ایریا کے شگر خپلو کھرما سے لوگوں کو اسکردو بلائیں گے۔ اس طرح سخت سے سخت تحریک چلنے لگے گی۔ اس سے بہتر ہے آپ فوری طور پر یہاں کے عوام کے احتجاج کو سنیں اور ہمارے احتجاج کے اوپر کان دھریں اور قیمتوں کو فوری طور پر کم کریں، یا اس قیمتوں کے جو فیصلہ کیا ہے اس کو جون تک مؤخر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آج سے 8واں روز سے یہ دھرنا جاری ہے، یہ احتجاج جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے گندم ریٹ بڑھائی گئی ہے، تو لہٰذا اس ریٹ کی جو بڑھائی گئی اس کے خلاف یہ 8واں روز جاری ہے۔ تو جب تک ہمارا بلتستان ڈویژن کی طرف سے 2 ٹوک اعلان ہے، جب تک پرانے قیمت پر نہ لایا جائے یا 6 مہینہ ڈیلے نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری و سارے رہیں گے۔ آج کے بعد گلگت اور دیامر سے بھی احتجاج شروع ہوئے ہیں، تو لہٰذا حکومت وقت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس نوٹیفیکیشن کو واپس کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو میں افواج پاکستان کے مقتدر افسران اور چیف آرمی اسٹاف سے گزارش کروں گا کہ آپ مداخلت کریں اور گلگت بلتستان کے اس مسائل کو فوری حل کریں۔ میں سب سے پہلے آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں، کمانڈر ایف سے مطالبہ کرتا ہوں، خدا را یہ بارڈر ایریا ہے، اس کو آپ ہمارے یہ سول گورنمنٹ پہ مت چھوڑیں۔ ان کے اندر یہ اتنی اہلیت نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے۔ یہ بارڈر ایریا ہے، یہاں کے لوگوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط انفارمیشن پھیلایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ریاست کو کوئی ریونیو نہیں دیتا ہے۔ خدا کی قسم جتنے باقی صوبے جو ہے ریاست پاکستان کو ریونیوز دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے ریاست پاکستان کو ریونیو دے رہے ہیں۔ ہم باقی صوبوں کے برابر جنرل سیل ٹیکس دیتے ہیں، ہم باقی صوبوں سے کہیں زیادہ ہم رائلٹیز دیتے ہیں۔ اتنے سب کچھ دینے کے باوجود آج ہمیں 10 کروڑ روپیہ جو ہے یہاں ہمیں گندم سبسڈی پہ نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا خدا را کمانڈر ایف سی نے یہ بارڈر ایریا ہے اس کا نوٹس لے لیں اور ہمارے اس مسائل کو فوری طرح حل کریں۔ ہمیں جو ہے ہمارے پلان بی پہ جانے کی نوبت آنے نہ دیں۔ پلان بی پہ آنے کے بعد ہم کہیں گے کہ کوئی ریاست یا ریاست کا نمائندہ یا صوبے کا کوئی نمائندہ پھر ہم سے شکایت نہ کرے، کیونکہ ہم آج سے 8واں روز ہو گیا، ہمارے بزرگ نوجوان علماء سب سڑکوں پہ ہے، لیکن کہیں سے ہمیں کوئی شنوائی نظر نہیں آتا۔ ہمارے ان نمائندوں میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے۔ لہٰذا کمانڈر سینئر صاحب یہ بارڈر ایریا کے لوگ سب سے پہلے آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آرمی کے نمائندوں کی طرف دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ آگے آ جائیں اور ان نمائندوں کو کراس کریں
اور عوام کے پاس آ کر ہمارے اس عام مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتے ہم نے گھروں میں نہیں جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ یادگار شہداء کا دھرنا آج 8ویں روز میں مطلب 8واں روز ہونے کو ہے، لیکن آج 8واں روز ہونے کے باوجود حکومتی سطح پر اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہا، جو کہ انتہائی زیادتی ہے کہ عوام سڑکوں پر ہو اور حکمران چین سے اسلام آباد میں گھوم رہا ہو. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں مقتدر حلقوں سے کہ وہ اس میں مداخلت کریں اور ان لوگوں کو جو تکلیفات یہاں کی صوبائی حکومت کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے اس کو ختم کریں اور فی الفور آٹے کی سبسڈی کو بحال کریں، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ بن چکا ہے آپ لوگوں کا. آپ دیکھیں کتنی غربت ہے یہاں. آج آپ دھرنے میں دیکھیں 8واں روز ہے، سارے غریب لوگ یہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے غریب اس فیصلے سے انتہائی پریشان ہے اور ان کے مطالبہ بالکل حق بجانب ہے کہ ہم کوئی لمبا فنڈ کی یا اس کی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. 9 ارب ریاست پاکستان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس سلسلے کو یہاں روکنے کی کوشش کریں. بصورت دیگر یہ احتجاج پھیلتا جائے گا اور اس سے نہ صرف مملکت خداداد پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچے گا بلکہ یہاں لوگوں میں حکومت کے حوالے سے نفرت میں اضافہ ہے. میری گزارش ہے آرمی چیف سے کہ وہ اس میں مداخلت کرائیں اور وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ٹیبل پر لائیں. ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاملے کا حل چاہتے ہیں، ہم ایک باعزت راستہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جو پریشانیاں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم 1.5 لاکھ کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر حکومت گفتگو نہیں کر رہا ہے تو یہ ان کی سازش ہے کہ وہ اس پبلک کو اس روڈ پر رکھ کر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے یہاں کوریج کے لیے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے پورے گلگت بلتستان میں ایک احتجاج چل رہا ہے کہ یہاں کی جو گندم سبسڈی تھی اس کو اس کی قیمت گندم کی قیمت بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے اور انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں عوام جو ہے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ اس میں ہمارے آئینی حقوق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، NFC ایوارڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. جہاں ہمیں نمائندگی نہیں ہے تو وہاں یہ چیزیں جو ہے سبسڈی ملتی ہیں. یہ اقوام متحدہ کا ایک قانون ہے کہ جس علاقے میں جہاں نمائندگی نہیں وہاں جو ہے چیزوں پہ سبسڈی ہے. وہاں تو 27 چیزوں پہ سبسڈی ہے، یہاں صرف ایک گندم کی بات ہے. تو میں حکومت وقت سے وفاقی حکومت سے بھی اور گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت سے بھی یہ میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور عوام کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کرے اور فی الفور نوٹیفیکیشن واپس لے، ورنہ جو ہے یہ یہاں غریب جمع ہے. ان کی سقت میں نہیں ہے کہ ابھی مزید مہنگا گندم غریب کے کھانے کا، نہ یہاں بجلی ہے نہ کوئی اور سلسلہ ہے نہ کوئی فیکٹری ہے. یہاں ٹوٹل یہی ایک سبسڈی گوشت نہیں کہا کہ پورا سال بندہ برداشت کر سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے اور چیزوں پہ، لیکن آٹا اسی چیز ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے. تو اس کو فی الفور جو ہے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے صوبائی حکومت سے کہ اپنی نوٹیفیکیشن کو واپس کریں، ورنہ جو ہے عوام کہ عوام جو ہے سراپا احتجاج ہیں وہ احتجاج کرتے رہے. پاکستان میں انہوں نے بڑا ڈاکہ ڈال کے ہمارا حقوق چھینا کیا تو ہم آج 8 دن سے ہم دھرنا دیتے ہوئے ہیں. تو یہاں ہماری مشکلات اتنی پیچیدہ کیا یہ لوگوں نے. ہم پاکستان کے خیرخواہ ہیں، ہم پاکستان کے دربان ہیں، ہم علاقے گلتری والے رہنے والے پاکستان کی تحفظ فوج کی دفاع کے لیے مرد دم تک ہم قدم قدم پہ ساتھ شانہ بشانہ رہا. سر ہم نے ان کے اسلحہ لے کر وہ جنگ کے لیے ہم بندوبست لے کر آج اس کا ازالہ ہمارے لیے یہ نوبت کر رہا ہے. ہماری بیوی بچے مریض ہے، بیمار ہے، بے سہارا بے وسیلہ ہے، زمین نہیں ہے، گھر نہیں ہے. ہم 20,000 آبادی متاثر کردوں میں ہے. تو اس کے ناطق اور ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں، علاج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم گھر کے لیے کرایہ دے رہا ہے، بجلی بھی نہیں، بل بھی آ رہا ہے. تو یہ مصیبتوں میں ہمارا کٹوتی کیا یہ لوگوں نے.
हमारा नवाला छीना, हमारा रिजिक छीना गया हमसे, यानी कि पहले इन्होंने टैक्स लागू किया, फिर हमारे ये सब्सिडी छीना गया। तो जनाब हमसे हमारा ये मुतालिबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हमने इतना दहशतगर्दी क्या किया, हमारे ये हुकूक छीन कर हमारे ये अजाब, आज 8 दिन से हम धरना देते हुए हैं और हमारे पूछने वाले नहीं है। हमारा जनरल कहाँ, एफसीएनए जनरल कहाँ है, हमारे कोर कमांडर कहाँ है, वो हमसे क्यों नहीं पूछते? हमने उनका फौज का दिफा किया, हमने फौज का शाना बशाना काम किया। आज हमारा गरीबी का पूछना चाहिए। हम 20,000 आबादी मुतासिर है, आज करदुम मुतासिर है, गिलगित मुतासिर है, इलाका पूरा पाकिस्तान आधा यहाँ, यानी कि हमारे न हुकूक है, न हमें सूबा है और न हमारे लिए ये कोई हुकूक दे रहा है, ये भी हमसे छीन रहा है। तो जनाब हमारा वक्त हाकिम के लिए मुतालिबा है, एफसीएनए जनरल साहब को हमारा मुतालिबा है, फौज का हम खिरखा है, फौज का शाना बशाना हमने दिफा किया है। तो आज भी हम फौज का पाक फौज के लिए मुतालिबा करता हूँ, जनरल एफसीएनए को मुतालिबा करता हूँ कि आपका फौज के साथ हमने साथ दिया, आज हमसे क्यों नहीं पूछते? आज हमारी ये परेशानियों को क्यों नहीं पूछते? हमने आपका मरकुला जैसा, आपका वसीम जैसा, आपका यानी कि वहाँ ऐसे ऐसे बॉर्डर एरियो में हमने निगरानी किया, आज हमसे पूछना चाहिए सर। हम मुतालिबा करते हैं जनरल एफसीएनए, हम एफसीएनए कोर कमांडर और इनसे मुतालिबा करते हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार नुमाइंदों से हम नहीं पूछता है। नाज़रीन, आपने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन गुलाम हुसैन अख्तर जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, उनके तासुरात आपने जाने। इनका बरमला कहना है कि मुतालबात के हल के लिए हुकूमत को टेबल पे आने की उन्होंने यहाँ से बरमला इजहार किया और कहा कि अगर कोई मुज़ाकरा नहीं करते, आवाम को इस तरह रोकों में रखते हैं, एहतजाज कराते रहेंगे तो ये इसमें शिद्दत आएगी और ये कहीं रुक कहीं और की तरफ जाएगी। इससे पहले कि हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करे, गंदम की जो कीमतों में इजाफा किया उसको वापस ले, ताकि यहाँ के पुरामुन माहौल में मज़ीद बेहतरी आ सके। इसी के साथ यादगार शोदा से मंजूर उत्तर को इजाज़त। अल्लाह आप और आप सब का पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके गद्दारों को